الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ حجرات کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی ہیں، ان کے متعلق یہ عرض کرنا ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ہر بادشاہ اپنے دربار میں آنے کے آداب خود مناتا تھا، افسروں کو حکم ہوتا تھا کہ وہ ان لوگوں کو سمجھائیں کہ میرے دربار میں اس طرح آنا ہے، اس طرح سلام کرنا ہے، اس طرح کلام کرنا ہے، اور جو آدمی ان آداب کا خیال رکھتا تھا انہیں بادشاہ انعام عطا فرماتا، اور جو آداب کی خلاف ورزی کرتا انہیں سزا دیتا۔ لیکن بادشاہ کے آداب اتنا تک رہتے جتنا تک وہ زندہ رہتا، جب مر جاتا دربار بھی ختم، آداب بھی ختم۔ لیکن میرے بھائی ایک ایسا بھی دربار ہے جس میں آنے کے آداب اللہ نے خود مقرر کیے ہیں، اور اس دربار کی شان یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے احکام صرف انسانوں پر لاگو ہیں۔ اس بادشاہ کی حکومت کا یہ حال ہے کہ وہاں جن بھی جھجکتے ہوئے آتے ہیں، فرشتے بغیر اجازت نہیں آتے، جانور کلمہ اور درود پڑھتے ہوئے آتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ کرتے ہیں تو سورج واپس آ جاتا ہے، ایک اشارہ کرتے ہیں تو بادل آ جا کر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں تو بادل پھٹ کر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ دربار کس کا ہے؟ وہ دربار ہمارے آقا و مولا دارائن کے سلطان رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، جس میں آنے کے آداب اللہ نے خود مقرر کیے ہیں، اور جس نے ان آداب کا خیال رکھا اللہ نے انہیں انعامات و اکرام عطا فرمائے، اور جنہوں نے آداب کی خلاف ورزی کی اللہ نے انہیں سزا دی۔ آج قرآن میں سے حکایت نہیں، کہانی نہیں، قرآن کی آیتوں میں سے آپ کو سیر کراؤں گا پورے قرآن کی، کہ اللہ نے اس محبوب کے دربار میں آنے کے کیا کیا آداب مقرر کیے ہیں، اور جن لوگوں نے ان آداب کا خیال کیا انہیں اللہ نے کتنے انعام و اکرام عطا فرمائے۔ میں نے سورۃ حجرات کی پہلی آیت تلاوت کی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ سنیں، غور سے سنیں، میرے آقا سے پہلے قربانی کر لیتے تھے، روزے پہلے رکھنے شروع کر دیتے تھے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ کوئی میرے محبوب سے آگے کیوں چلے، چلنے بھی آگے کیوں جائے، تو اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی اور ایمان والوں کو حکم دیا، کیونکہ عمل ایمان والے ہی کرتے ہیں نا، اور ایمان والوں پر یہ قانون لاگو ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، جو تم بولتے ہو وہ بھی اللہ سن لیتا ہے، جو تمہارے دلوں میں راز چھپے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کا خوف کرو، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ادب سکھایا کہ جب میرا نبی جا رہا ہو اس سے آگے نہیں چلنا، قربانی اس سے پہلے نہیں کرنی، روزے اس سے پہلے نہیں رکھنے، یہ ادب سکھایا کہ پیچھے ہو کر چلنا، فاتبعونی ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اور دوسری آیت پاک اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت قیس ابن سماس ذرا اونچا سنتے تھے، کانوں کے بہرے تھے، جب میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ اونچا بولتے۔ اللہ کو بات یہ پسند نہ آئی کہ کوئی میرے نبی کے سامنے اونچا بولے، یہاں تو بڑے بڑے خاموش رہتے ہیں، انہیں سر اونچا کرنے کی ضرورت نہیں، اونچا کیسے بولے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، ان کے سامنے ایسے چلا کر گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں چلا کر گفتگو کرتے ہو، یعنی ذہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہوگا۔ یہ ادب سکھایا کہ نبی کی بارگاہ میں اگر اونچا بولو گے تو سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہوگا۔ ذرا سوچو وہ بارگاہ کتنی بلند ہے کہ جہاں اونچا بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نمازی ہو، تہجد خواں ہو، حاجی ہو، لیکن نبی کی بارگاہ میں اگر اونچا بول گیا تو فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے زندگی بھر کے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ کتنی شان ہے اس نبی کی بارگاہ کی، جہاں اونچا بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہم تو سن لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، لیکن صحابہ کرام عمل کرتے تھے۔ صحابہ کی شان ہی نرالی ہے، جنہوں نے آنکھوں سے پیارے نبی کے چہرہ انور کی زیارت کی۔ اور کیسے عمل کرتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور بار بار پوچھتے تھے تم نے کیا کہا، اتنا آہستہ بولتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ جو اپنی آوازیں رسول پاک کے سامنے نیچی کر دیتے ہیں،
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیے ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ تو جنہوں نے ادب کیا تو فرمایا ان کے دل اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی شان اللہ نے بیان کی کہ لوگ آج بھی کہتے ہیں وہ اوپر سے خلافت کے لالچ سے حضور کے ساتھ چمٹے رہے، اندر سے نہیں تھے۔ یہاں اللہ نے اندر کا بھی فیصلہ کر دیا، قلوب کا فیصلہ بھی کر دیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، سورۃ حجرات۔ یہ وہ ہیں جن کے اللہ نے دل تقوی کے لیے پرکھ لیے ہیں، وہ ان کے دل متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ساتھ اجر بھی بتا دیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے تو بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ اگلی آیت پاک کا شان نزول یہ ہے، قرآن میں سناؤں گا، آپ سنیں گے، سننے کے بعد آپ کو لطف بھی ثواب بھی ملے گا۔ کچھ لوگ بنی تمیم کے دوپہر کے وقت آئے، حضور اپنے دولت خانہ میں آرام فرما رہے تھے، انہوں نے باہر سے آوازیں دینی شروع کر دی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا نازنین محبوب آرام فرما رہا ہو اور اسے کوئی باہر سی آواز دی۔ فوراً آیت نازل فرمائے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، میرے محبوب جو حجروں میں سے باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں وہ جاہل ہیں، وہ بے عقل ہیں، انہیں عقل نہیں ہے کہ میرا محبوب آرام کر رہا ہے اور انہیں وہ باہر سے آوازیں دے رہے ہیں۔ یہ اس محبوب کی شان ہے۔ پھر 7 طریقہ بھی سکھا دیا اللہ نے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، انہیں چاہیے تھا وہ صبر سے کھڑے رہتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا أَن تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، انہیں چاہیے تھا کہ وہ کھڑے رہتے، صبر کرتے۔ میرا نازنین محبوب اپنی مرضی سے باہر آتا، پورے نیاز اپنا عرض اور معروض کرتے۔ یہ ادب سکھایا اس ذات پاک کا کہ اگر گھر میں آرام فرما رہے ہیں تو یہ آواز نہیں دینی، ادب سے بیٹھے رہنے ان کے دروازے پر۔ جب اپنی مرضی سے نکلیں تو وہ عرض معروض یہاں کرتے ہیں۔ یہ اس دربار کی شان ہے جو اللہ نے خود قانون مقرر کیے ہے کہ وہاں اونچا بولنے سے سارے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ آگے چلیں، میرے آقا جب کچھ بات فرماتے تھے کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ صحابہ کرام عرض کرتے تھے یا رسول اللہ رائنا، پہلا سپارہ سورۃ بقرہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، یعنی دوبارہ یہ بات ہمیں سنائیں، سمجھ نہیں آئی۔ اور یہود و نصارہ نے، منافقین نے یہی لفظ بے ادبی سے بولنا شروع کیا۔ رائنا پڑھا جائے اس کا معنی ہمارے چرواہے، ہمارے گڈریے، اور وہ خوش ہوتے تھے کہ ہمیں موقع مل گیا ایسا لفظ بول کر۔ پتہ بھی نہیں چلتا مسلمانوں کو، ہم ان کے نبی کی بے گستاخی بھی کر دیتے رائنا۔ تو اللہ نے فرمایا اے لوگو وہاں ایسا لفظ بھی نہ بولو جہاں بے ادبی کا شائبہ ہو، یعنی حضور کی ذات میں ایسا لفظ بھی نہیں بولنا جس میں کچھ بے ادبی کا شائبہ بھی نکلتا ہو۔ اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی، سورۃ بقرہ پہلا سپارہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ فرمایا ایمان والو آج کے بعد رائنا نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا۔ کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ انظر الینا۔ اور آگے جھڑک فرمائی واسمعوا، ذرا پہلے ہی سن لیا کرو غور سے، وللکافرین عذاب علیم،
جو میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب نہیں کرتے وہ کافر ہیں اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے۔ پھر آگے چلیں 22واں سپارہ سورۃ احزاب۔ میرے آقا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور اگلے دن دعوت ولیمہ فرمائی۔ آج ہم مسلمان الٹے چل رہے ہیں، مسلمان کا ہر کام آج الٹا ہے۔ دعوت ولیمہ ہوتی ہے جب بیوی گھر آئے، رات گزر جائے، اگر صبح کریں اسے دعوت ولیمہ کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ آج سارے ہمارے آدمی دوست پہلے ہی دعوت کر دیتے ہیں، اسے دعوت ولیمہ کہتے ہیں، یعنی ہر کام ان کا الٹا ہے، الٹی چال چلتے ہیں۔ تو میرے بھائی جب دعوت کی نا، عام اعلان ہوا کہ آؤ رسول کے گھر کھانا کھاتے جا، سارے صحابہ کراتے گئے، باری باری آتے گئے، کھانا کھا کر نکلتے گئے۔ آخر میں 3 آدمی آئے، کھانا کھا لیا، وہاں اپنی گفتگو میں محو ہو گئے، باتیں کرنے لگے۔ لیکن میرے آقا شرم و حیا والے تھے، انہیں یہ نہ آپ نے نہیں فرمایا کہ اٹھ کر چلے جاؤ۔ دل میں پریشانی ہوئی کہ گھر چھوٹا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، کھانا کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جاتے نہیں ہیں۔ لیکن حضور شرم والے تھے، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ کوئی آدمی زیادہ دیر بیٹھ کر بھی میرے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ آیت نازل فرما دی سورۃ احزاب میں، آیت نمبر 53، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن بکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ فرمایا ایمان والو، نبی کے گھر میں بغیر اجازت نہیں جانا، اور اگر وہ تمہیں کھانے کے لیے بلائیں تو کھانا پکنے سے پہلے نہیں جانا، کھانا پکنے سے پہلے نہیں جانا، اور جب کھانا کھا چکو وہاں نہیں بیٹھنا۔ ولا مستأنسین لحدیث، وہاں باتوں میں مصروف نہیں ہو جانا۔ اور آگے وجہ فرمائی ان ذالک کان یؤذی النبی، اس سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، تم ان کے گھر میں بیٹھے اٹھتے نہیں۔ فیستحیی منکم، وہ تو شرم والا ہے، شرماتا ہے، تمہیں کہتا نہیں کہ اٹھ کر چلے جاؤ۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ ادب کیا سکھایا کہ نبی کے گھر میں مت داخل ہو، لیکن جب وہ داخل اجازت دیں اور کھانے کے لیے بلائیں، لیکن خیال رکھنا کھانا پکنے سے پہلے بھی نہ جانا، کہ کھانے کے انتظار میں ان کے گھر میں بیٹھے رہو، اور کھانا کھانے کے بعد وہاں نہ بیٹھنا، اس لیے کہ میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ شرم و حیا والا نہیں کہتا کہ اٹھ کر چلے جاؤ، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ان کان ذالک یؤذی النبی، اس سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ فیستحیی، وہ تو شرم و حیا والا ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ ادب سکھایا۔ پھر نبی کے گھر میں آنے کا اور بھی ادب سکھایا۔ جب گھر سے نبی کے گھر سے کوئی چیز لینی ہو نا، اللہ نے ادب سکھایا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، اگر تم نے کوئی چیز ان سے لینی ہو تو پردے کے پیچھے سے آواز دو، پردے کے پیچھے سے آواز دو، آگے داخل نہ ہو۔ یہ میرے نبی کے گھر کا ادب سکھایا میرے اللہ نے۔ کچھ امیر آدمیوں کی جو مسلمان تھے، عادت تھی کہ رسول اللہ کے ساتھ سرگوشی کرتے اور لمبی بات کر دیتے، یعنی بیٹھ کر بات کوئی کرنی چاہتے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوا ہوں، میری ایک عرض ہے، وہ لمبی کرتے جاتے۔ غریب مسلمانوں کو وقت ہی نہ ملتا کہ اپنے نبی سے کلام کر سکیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ نے قید لگا دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواتکم صدقہ۔ فرمایا ایمان والو، جب میرے نبی سے کوئی تم نے سرگوشی کرنی ہو تو سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دے لیا کرو، یعنی کچھ خرچ کر لو پھر میرے نبی کے پاس گفتگو کرو۔ جس چیز پر خرچ ہو جائے نا وہ چیز پیاری بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس دربار کا ادب سکھایا۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ ہو کوئی چیز پہلے خرچ نہیں کرنی، صرف وضو کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، نماز پڑھنی ہے۔ لیکن نبی کی شان بتائی کہ نبی سے گفتگو کرنی ہے تو کچھ صدقہ پہلے دے لیا کرو۔ اگرچہ یہ آیت بعد میں منسوخ ہو گئی لیکن اس دربار کا پتہ تو لگ گیا کہ اس دربار کی کتنی شان ہے کہ جس نے دربار گفتگو کرنے کے لیے بھی پہلے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے ایک صحابی کو بلایا، تھوڑی سی دیر سے وہ آیا۔ آپ نے پوچھا دیر سے کیوں آیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، دیر ہو گئی ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا محبوب بلائے اور فوری کیوں نہیں یہ حاضر ہوا؟ اگرچہ میری نماز میں تھا لیکن اسے چاہیے تھا کہ میری نماز چھوڑ دیتا، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ یہ اس نبی کی شان۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، آج جتنی آیتیں میں سناؤں گا ایمان والوں کو سناؤں گا۔ یہ سارے حکم کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، کیونکہ بے ایمان جو ادب نہیں کرتا وہ ہے ہی بے ایمان، ان کے ساتھ بات ہم نے کی کرنی ہے۔ ایمان والوں کو یہ ساری باتیں اللہ سنا رہا ہے۔ جتنی آیتیں آ رہی ہیں ان کے سامنے یا ایھا الذین آمنوا ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، میرا رسول جس وقت تمہیں بلائے فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ تو پھر کیا طریقہ کیا کہ ایک صحابی اگر 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا تھا میرے آقا نے بلایا فوراً آ گیا، حضور کا حکم مانا، جو کام حضور نے لگایا ذمہ وہ کیا، پھر واپس جا کر 2 رکعتیں پڑھ لی، اس کی نماز ٹوٹی نہیں ہے۔ درمیان میں جو وقفہ ہے وہ نماز ٹوٹی نہیں کہ وہ نماز میں ہی ہے۔ تو جو رسول پاک جی بارگاہ دا ادب کر گیا کامیاب ہو گیا، جو بے ادب ہو گیا چاہے نمازی ہے، چاہے محدث ہے، چاہے معلم ہے، اگر ایک بے ادبی ہو گئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اب تھوڑا سا سناتا ہوں کہ جنہوں نے ان دربار کا ادب کیا انہیں اللہ نے کتنے انعام عطا فرمائے۔ اب سن چکے ہیں کہ جو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، نرمی سے بولتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، ان کے دلوں نے للتقویٰ، یہ اللہ ان کے دلوں کو دیکھ رہا ہے کہ ان کے دل تقویٰ والے ہیں، ان کے دل تقویٰ والے ہیں۔ اور فرمایا ان کے لیے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، جنہوں نے ادب کیا اس بارگاہ کا ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ صحابہ کرام کے دل تک سارے پاک تھے، سارے صحابہ کے دل یہ نہیں کہ وہ دل سے اور تھے، یہ ان کے نزدیک تقیہ، ان کے تقیہ نہیں تھا، وہ دل کے اللہ نے گواہی دی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا۔ ان کے دل تقوی والے تھے، ان کے دل سب کے صاف تھے، ان کے دلوں میں حسد نہیں تھا، ان کے دلوں میں ہرس نہیں تھا، ان کے دلوں میں بغض نہیں تھا۔ ایک مسئلہ آپ یاد رکھیں، جس مسئلے میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں، بڑا باریک مسئلہ ہے، تھوڑا سا ادھر ہوا تو خارجی بن گیا، تھوڑا سا ادھر ہوا تو رافضی بن گیا۔ سنی وہ ہے جو درمیان میں اس راستے پر چلتا رہے۔ آپ سنیں،
حضرت امیر معاویہ مولا علی کی جنگ ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور اس میں اجتہادی غلطی تھی امیر معاویہ کی، اور حق پر سے مولا علی مشکل کشا، لیکن اجتہادی غلطی کا بھی ایک ثواب ملتا ہے۔ دونوں کے دل صاف تھے، دونوں کی نیت صاف تھی، ان کا بھی یہ خیال تھا امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ عثمان غنی کا پہلے قصاص لیا جائے، ان مجرموں کو سزا دی جائے اور اسلامی حکومت مضبوط کی جائے، یہ ان کا اجتہاد تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، ایمان والو تم پر قصاص لینا بھی فرض ہے۔ پہلے ان مجرموں کو پکڑا جائے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے، ان کو سزا دی جائے تاکہ اسلامی حکومت مضبوط ہو جائے، آئندہ ایسا جرم کوئی نہ کرے، یہ ان کا خیال تھا، اجتہاد تھا، یہ بھی ٹھیک تھا۔ لیکن مولا علی کا اجتہاد تھا کہ وہ قاتل مل نہیں رہے تھے، پہلے حکومت کو مضبوط کیا جائے، پھر قاتلوں کو پکڑ کر سزا دی جائے، ان کا اجتہاد یہ تھا۔ لیکن آخر میں نتیجہ یہ نکالا گیا کہ مولا علی مشکل کشا کا اجتہاد ٹھیک تھا اور ان کا اجتہاد غلط تھا۔ تو ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ امیر معاویہ کی اجتہادی غلطی تھی۔ اب اس میں اگر دھڑا بنائیں گے حضرت علی کا اور اس لڑائی کو بہانہ بنا کر امیر معاویہ پر طعن کریں گے تو آپ رافضی بن جائیں گے۔ آپ طعن نہیں کرنا، اجتہادی غلطی کا ایک درجہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت سنیں آپ نقشبندی ہیں، امام ربانی مجدد الفسری رحمۃ اللہ علیہ مکتوب الآباد شریف میں لکھتے ہیں کہ ان کے دل اللہ نے صاف کر دیے تھے، ان کے دلوں میں کینہ اور بغض نہیں تھا، ان کی یہ لڑائیاں نفس امارہ کے لیے نہیں تھیں، لڑائی کے لیے نہیں تھی، ان کی اجتہادی غلطی تھی، اور اجتہادی غلطی میں انہیں ایک ثواب ملا، ان کی اجتہادی صحیح تھا، انہیں 2 درجے ثواب مل گیا۔ اب اس میں کسی پر طعن نہیں کرنا، سمجھو مسئلہ بڑا باریک مسئلہ ہے۔ اگر حضرت علی کے دھڑے میں امیر معاویہ کی شان میں ایک بھی گستاخی کر گئے، تم رافضی بن جاؤ گے، اور رافضیوں کا حال ان کے ساتھ ہوگا۔ ان کی کیا لڑنے سے ثوابیت خارج ہو گئی؟ کیا انہوں نے جنگ کرنے سے اسلام سے منکر ہو گئے؟ کیا انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا؟ کیا انہوں نے قرآن چھوڑ دیا؟ کیا وہ مرتد لوگ ہو گئے تھے مرتد؟ نہیں، ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ تو جب اجتہادی غلطی تھی، اگر ان پر طعن لائیں گے، دل میں بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی دل میں بھی یہ بغض آئے گا تو پھر آپ رافضی ہو جائیں گے۔ اور اگر امیر معاویہ کے دھڑے میں امیر معاویہ کا دھڑا کریں گے اور انہیں حضرت علی کے برابر سمجھیں گے، حضرت علی اولین بھی ہیں، اعظم بھی ہیں، امیر معاویہ ان کے برابر نہیں ہے، ان کے دھڑے کے برابر نہیں ہے۔ اگر امیر معاویہ کا دھڑا کریں گے، مولا علی کی شان گھٹائیں گے، پھر خارجی بن جائیں گے۔ سنیوں بڑا باریک راستہ ہے، ذرا اپنے اس راستے کو خیال کیا کرو۔ ان کے دھڑے میں آ کر امیر معاویہ کو برا نہیں کہنا، اور امیر معاویہ کا دھڑا بن کر حضرت علی کو برا نہیں کہنا۔ ہمارے لیے دونوں صحابی ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، وہ حضور کے ان کے متعلق حضور کی حدیث ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اپنے ایمان کو بچانا ہے درمیان میں۔ یہ میں وقتی طور پر اس لیے آ گیا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کو اللہ نے صاف کر دیا تھا، ان کے دل بغض سے، حرص سے، کینے سے صاف تھے، اس لیے ان کی لڑائیاں نفسانی نہیں تھیں۔ اور حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ تمہیں ان کی لڑائیوں میں دخل کرنے کی جرت کیسے ہو گئی؟ تو وہ تمہیں ان کو صحابہ کی شان سے انہیں بھی دیکھے، تم ان کا فیصلہ کرنے کیسے لگ گئے ہو؟ تو آج کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ آج اس فیصلے میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ باغ واپس فدق لے کر دیں، وہ واپس کر دیں۔ نہ برا نہیں کہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا سب کے لیے اجر ہے، سب کے لیے اجر ہے، سب صحابہ کرام کے لیے اجر ہے، سارے صحابہ جنتی، حضور کے سارے صحابہ موڑا کو، حضور کے سارے صحابہ، امیر معاویہ، ابو بکر، سارے صحابہ جنتی، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے۔ صحابی کی میرے بھائی شان وہ ہے، آپ نے واشی کا سنا ہے؟ جس واشی غلام نے
جنگ احد میں میرے راکا کے چچا اس شیر خدا اور شیر رسول کو شہید کیا تھا وحشی نے۔ وہ وحشی بھاگ کر مکے چلا گیا، وہاں سے طائف چلا گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ اب اس وحشی نے سوچا میں کدھر جاؤں، ہر طرف اسلام پھیل گیا ہے، میں نے نبی پاک کے چچا امیر حمزہ کو شہید کیا ہے، میں کدھر جاؤں؟ کسی نے کہا وہ بڑے رحیم کریم ہیں، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، نبی کریم کی بارگاہ میں، وہ بڑے رحیم ہیں۔ آخر وہ حبشی حضور کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے غلطی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو پھر اس وحشی کی شان کیا بڑھ گئی۔ صحابی کی شان کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بڑھتے رہتے صحابہ یہ کہ صحابی کی شان وہ ہے کہ وہ وحشی غلام 1,24,000 صحابہ میں سے سب سے کم درجے کا وہ صحابی ہے، لیکن نے آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ خیر التابعین۔ اب ایسے کرنی وہ ایسے کرنی اس صحابی کے گھوڑے کے دھوڑ کی برابر بھی نہیں ہے۔ صحابی کی شان آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ انہوں نے دیکھ کر کلمہ پڑھا نبی کریم کا چہرہ انور دیکھ کر، لیکن اویس کرنی نے چہرہ نہیں دیکھا۔ عاشق بڑے تھے، دانت اپنے سارے نکال دیے۔ میرے بھائی جنہوں نے جس کو بھی عزت ملی حضور کے صدقے ملی ہے، جس کی نسبت حضور سے ہوگی اسے شان مل گئی، اہل بیت کو بھی شان مل گئی، صحابہ کرام کو بھی شان مل گئی۔ وہ حضور کے در والے ہیں، وہ حضور کے گھر والے ہیں۔ سنیو تم نے بڑے صحیح راستے پر چلنا ہے، اگر ادھر لٹک گئے تو خارجی بن گئے، ادھر لٹک گئے تو رافضی بن گئے۔ سنی رہنا تو عقیدہ سچا اور سنی رکھنا ہے، کسی کا دڑا نہیں بننا۔ وہ تو سب اللہ کے رسول کے پیارے اور صحابی ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو ضمناً بات آ گئی صحابہ کرام کی، جنہوں اس بار کا عجب کیا نا، انہیں اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کر دیا، اجر عظیم کا۔ اور جنہوں نے بے ادبی کی، بے شمار واقعات ہیں، لیکن گھڑی میرے سامنے ہے، 2 واقعات ہی عرض کروں گا کہ جنہوں نے اس بے ادبی کی دربار کی، ان کا حشر کیا ہوا۔ ابی لہب کو آپ جانتے ہیں؟ ابی لہب حضور کا سکا چاچا تھا، سکا چاچا، پیلا رنگ سیب کی طرح، بڑا نوجوان۔ بیت میں تو گھر تھا نا، رشتہ دار تو تھا، لیکن صحابی نہیں بنا تھا۔ پہلے صحابی بننا ہوتا ہے، پیچھے اہل بیت بننا ہوتا ہے۔ اگر کلمہ نہ پڑھو تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اہل بیت سے خارج ہے خارج کا نہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں تو نہیں کہہ رہا، یا نوح لیس من اہلک۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا اللہ میرا سکا بیٹا ہے اور ڈوب رہا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا، بیت وچ ہا کہ نہیں، پتر اہل بیت وچ ہے یا نہیں؟ لیکن کلمہ نہیں پڑھے، صحابی نہیں بنیا۔ اس واسطے اللہ فرمایا لیس من اہلک، اے نوح آئندہ اگر اس سے متعلق کئی بات سنی تو نے کی تھی، ان کے ساتھ تجھے کر دوں گا۔ کتنی جھڑک دی اس خدا کے نبی نے، وہ اللہ نے تو فرمایا سکا بیٹا بھی ہو، اگر صحابی نہیں بنتا تو اہل بیت میں نہیں ہے، تو صحابی پہلے ہے، اہل بیت بعد میں ہے۔ تو اگر وہ ابی لہب کلمہ پڑھ لیتا، صحابی بن جاتا تو اہل بیت میں آ جاتا۔ اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اہل بیت سے خارج ہے۔ آپ صحابی کو معمولی سمجھتے ہیں، پہلے صحابی بننا ہے۔ مولا علی پہلے صحابی بنے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ہو۔ کئی تھے اس کے بھی منکر ہیں کہ علی نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ پہلے ہی مسلمان تھے۔ اللہ تو نبیوں کو بھی حکم فرما رہا ہے لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، کلمہ پڑھنا ہے۔ اتنا ادب میں آگے لگ گئے کہ کلمہ بھی کہتے ہیں تم کہ تو کلمہ علی نے پڑھا، علی تو پہلے مسلمان تھا۔ میرے بھائی علی پہلے بھی مسلمان تھا، ہم سب پہلے مسلمان ہیں، ہم نے کالو بلا کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہاں کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوتا ہے۔ تو جب صحابی بنا تو شان بڑھ گئی۔ ابی لہب سکا چاہتا تھا، صحابی نہ بنا، شان کچھ نہیں۔ اور حضرت امیر حمزہ وہ بھی سکے چچا تھے، کلمہ پڑھا تو شان بھی بن گئی، اللہ رسول کے شعر بھی بن گئے۔ تو جو صحابی بننے کی شان اور ہے، صحابی بنے تو نسبت مل گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابی لہب نے بے ادبی کی،
میرے آقا نے جب وہ اس پہاڑ پر چڑھ کر جب بلایا ان کو کوئی صفحہ پر، تو ابی لہب نے کہا تبت یداک یا محمد، اے محمد تیرے ہٹھ ٹوٹ جان، کیا سانو اس واسطے بلایا یا اسی انہیں اپنے خداواں بتاں چھوڑ کے خدا نو من لئیے۔ میرے آقا دے دل نو بڑی اس چیز دی افسوس ہویا کہ اس کی بھی مینوں کہہ دیتا ہے یہ بد دعا ہے کہ تیرے ہٹھ ٹوٹ جان جائیں تو تباہ ہو جا۔ اللہ نو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب دے اور وہ تو برباد ہو گیا۔ فرمایا پھر ان کی بیوی کا کی حال ہویا؟ فرمایا بی فی جیدہا حبل من مسد، ان کی بیوی ام جمیل لکڑیاں کانٹے چن کر لاتی تھی، حضور کے راستے میں بچھا دیتی تھی، اور ایک دن وہ کانٹے لا رہی تھی، بیٹھی ایک پتھر پر آرام کرنے کے لیے، فرشتہ آیا، اس نے رسی کھینچی اور اس کے گلے میں رسی پڑ گئی، وہ وہیں مر گئی۔ اب قیامت تک قرآن پڑھنے والا ابی لہب پر لعنتیں بھیجتا رہے گا۔ پڑھتے نہیں آپ؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ایک بے ادبی کی، قیامت تک اس کا کیا حال ہوا؟ قرآن پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا جب بھی تلاوت کرے گا وہ پڑھے گا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کم آیا نہ کمائی کم آئی۔ اور فرمایا وہ دونوں آگ میں گئے، بے ادبی ایک کی، قیامت تک ابی لہب پر لعنت پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی؟ اب تمہاری مرضی کہ ادھر ادب والوں میں ہو، شامل ہو جاؤ، تمہاری مرضی کہ ابو لہب کے دوست بن جاؤ، بے ادبی کرتے رہو۔ اسی طرح ابو لہب کے دو بیٹے تھے، غور سے سنیں گے تقریر تو آپ کو یاد ہو جائے گی۔ ایک کا نام تھا عتبہ، ایک کا نام تھا عتیبہ۔ دونوں کے نکاح میں میرے آقا کی دو شہزادیاں تھیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت مشرکین سے نکاح کرنا منع نہیں تھا۔ وہ چچا کے بیٹے تھے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، دونوں کا نکاح تھا ابی لہب کے بیٹوں کے ساتھ۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابی لہب نے بیٹوں کو بلایا، کہا کہ میری بڑی بے حرمتی ہو گئی ہے، میری بڑی بے عزتی ہو گئی ہے، میرے واسطے اللہ نے قرآن میں صورت نازل کر دیتی ہے، تسی طلاق دے چھڈو محمد دی بیٹیاں نو دونوں۔ عتیبہ حاضر ہویا، حاضر ہو کے آندا یا رسول اللہ، باپ بڑا وراثت تو مینوں محروم پیا کر جائے، میں طلاق دینا چاہنا۔ اس ادب کر کے طلاق دے دیتی، اور وہ عتبہ نے بے ادبی نال طلاق لکھ کے بھیج دیتی۔ میرے آقا نے فرمایا مولا عتبہ پر کسی کتے کو مسلط کر دے، اسے سزا دے دے۔ میرے نبی کی زبان سے یہ لفظ نکلا۔ اب عتبہ کے وہ سوچا میری خیر نہیں ہے، عتبہ کے باپ ابی لہب نے سوچا کہ اب بیٹی کی کیسے جان بچاؤں، محمد کریم کی جو بد دعا ہے وہ زائد تو ہوتی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی حفاظت کرو۔ ایک وہ گئے تھے چیزار کی سفر پر، اس نے تاکید کی ابی لہب نے کہ میرے بیٹوں کو درمیان میں سلانا ہے، بعد میں تو سونا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ محمد کریم کی زبان سے یہ نکل گیا ہے۔ تو سفر پر گئے تھے، واپس آ رہے تھے، درمیان میں انہوں نے عتبہ کو سلایا، ارد گرد سب سو گئے۔ جنگل سے شیر نکلا، سب کے منہوں کو سونگا، سونگتے سونگتے جب عتبہ کی چارپائی پر پہنچا، سونگا، اسے پھاڑ دیا، اور دنیا کو بتا دیا شیر نے کہ جو رسول اللہ کے بھی ادب ہے، ان سے منہ ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جانور بھی پہچان جاتے ہیں۔ بدبو کی یہ حال ہوتا ہے۔ ایک دوسرے بے ادب کا تمہیں گستاخی سنا دوں۔ ولید بن مغیرہ، اس کے 10 بیٹے ہیں، بڑا مالدار ہے۔ اس نے حضور نبی کریم کو سامنے کہا مخاطب کر کے، یا ایھا الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، آپ تو مجنون ہیں۔ حضور کو اس نے کیا کہا؟ اے محمد آپ مجنون ہیں۔ کتنی گستاخی کی، لیکن میرے آقا تو رحیم اور کریم تھے، اس کی اس گستاخی کو اپنے دامن کرم میں چھپا لیا، لیکن اللہ نے اسے معاف نہیں کیا کیونکہ میرے نبی کی گستاخی کرے۔ اللہ نے سورۃ نون والقلم نازل فرما دی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون، پہلے 2 قسمیں کھائیں۔ فرمایا اے معزز نبی،
اے بڑی شان والے نبی، والقلم، مجھے قلم کی قسم ہے، وما یسطرون، جو فرشتے لکھ رہے ہیں مجھے اس کی قسم ہے۔ دو قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوب اب رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ قسمیں کھا کر نبی کے دل کو تسلی دی کہ وہ ویسے بھونکتا ہے، آپ مجنون۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، میرے محبوب آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّ لَكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب آپ تو خلق عظیم والے ہیں۔ یہ قسمیں کھا کر محبوب کی شان بیان کر کے محبوب کے دل کو تسلی دی۔ پھر ادھر نظر غضب اٹھائی، آگے پڑھے، اور ولید کے لیے اللہ نے آیتیں نازل فرما دیں۔ ولید کے 10 صاحب اللہ نے قرآن میں سنا دیے، آپ روزانہ پڑھتے ہوں گے، حافظ بھی پڑھتے ہوں گے، آپ سنیں ولید کے متعلق کیا آیت نازل ہوئی بے ادب کے متعلق۔ فرمایا ولا توتے، ان کی اس کی میرے محبوب اس کی بات نہ سنا۔ کل حلاف حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ فرمایا محبوب اس کی بات نہ سننا، میری سن، میں تو تیری تعریف کر رہا ہوں۔ وہ بھونکتا ہے جب بھونکتا پڑے۔ فرمایا ولید کی بات نہ سن، ولا توتے کل حلاف، وہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے۔ وہ یہ عیب کس میں تھا؟ آپ میں تو نہیں نا؟ ہاں بھائی، آپ میں تو یہ عیب نہیں نا قسمیں کھانے کا۔ تو یہ ولید کا عیب ہے، پڑھی حلاف مہین ذلیل ہے، حماز ذلیل خوار ہے، حماز مشائم وہ تن باز ہے، بے نمیم وہ چغل خور ہے، اور اگر فرمانا للخیر وہ نیکی سے روکنے والا ہے، اور فرمایا اس بڑا گنہگار ہے، اتل سخت دل ہے، بعد ذالک زنیم ہے بھی وہ حرام کا بچہ۔ اتنے عیب گنے ولید کے۔ ولید نے گستاخی کی، نبی کو مجنوں کہا، اللہ نے کہا وہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، وہ ذلیل ہے، وہ خار ہے، وہ چغل خور ہے، وہ تن باز ہے، وہ نیکی سے روکنے والا ہے، سخت گنہگار ہے، سخت دل ہے، اور وہ ایسا ہے کہ ہے بھی حرام زادہ۔ 10 عیب اللہ نے ولید کے گن لیے۔ اب قرآن پڑھنے والا بھی یہ تھی آیت بھی پڑھے گا تو اسے ثواب ملے گا، ہر حرف کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی ادبوں کی سزا۔ جب ولید نے یہ آیت سنی نا، گھر گیا، ماں سے کہتا امی 9 عیب تو مجھ میں موجود ہیں، جو عیب محمد نے گنے ہیں نا 9 موجود ہیں۔ میں جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہوں، میں چلتا نباز بھی ہوں، چغل خور بھی ہوں، یہ تو عیب ہیں۔ 10واں عیب بتا، میں حرام زادہ ہوں یا حلال زادہ؟ تیرا سر میں جدا کر دوں گا، سچی بول، میں حرام کا ہوں یا حلال کا؟ تو ماں نے کہا تیرا باپ مغیرہ نہ مرد تھا، میں نے ایک چرواہے کے ساتھ زنا کیا، اس کے نطفے سے تو ہیں۔ تو جو نبی کی گستاخی کرتا ہے وہ اپنے نطفے کا خیال کرے، اس کے اس نطفے میں کچھ تھوڑا سا رلا ملا ہوگا۔ جو ہر وقت یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ نبی کے عیب چنیں، نبی کی خامیاں چنیں۔ یاد رکھ لو، جو نبی کے بعد عیب چنتا ہے اس کے اصل میں کچھ نہ کچھ ضرور اصل ہوتا ہے۔ بعد میں کیا فرمایا؟ اتل سخت دل ہے، بعد ذالک زنیم ہے بھی وہ حرام زادہ۔ 10 عیب اللہ نے چون لیے جس نے بے ادبی کی۔ یہاں بات نہیں ختم ہوئی، اسی صورت میں اللہ نے فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی سور سی نتھنی کو داغ دیں گے۔ اور ولید جب ملا اس کی شکل پھٹ گئی، جب فوت ہوا شکل پھٹ گئی، سور کی شکل بن گئی۔ آج بھی جو گستاخ رسول مرتے ہیں ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں، ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ وہ پھر باہر سے صندوق میں ان کے وہ جسم آتے ہیں، وہ بند ہوتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ جو بے ادب ہوتے ہیں اور جو با ادب ہوتے ہیں، مولانا عنایت اللہ سانگلے والا حضور کا غلام تھا، فوت ہونے سے پہلے وصیت کر دی کہ جب میں فوت ہو جاؤں میری چارپائی سانگلے کے چوک میں رکھ دینا،
لوگ دیکھیں میرے چہرے کو کہ ادب والا ہے یا بے ادب ہے۔ آج بھی جو بادب مرتے ہیں ان کے چہرے پر رونق ہوتے ہیں، پر نور ہوتے ہیں۔ جو بے ادب مرتے ہیں ان کے چہرے پر رونق نہیں ہے، بلکہ بعض کی شکلیں بھی پھٹ جاتی ہیں اور وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ ہے دو واقعہ سنائے کہ جو بے ادبی کرے گا انہیں سزا کیا ہوگی۔ ادب والوں کا ایک واقعہ سن لے، وقت سامنے آ رہا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے آقا کے سچے غلام تھے۔ ایک لڑائی میں وہ قید ہو گئے، دشمنوں کی قید میں تھے۔ سنا کہ یہاں لشکر آیا ہوا اسلام کا، رات کو قید سے نکلے، بھاگے جا رہے تھے، راستے میں شیر نکل آیا اچانک، تو فوراً حضرت سفینہ کے منہ سے نکلا، انا مولا رسول اللہ، ہے جنگل کے بادشاہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ فوراً نکلا، اے شیر، سمجھ کے آنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ شیر دم ہلانے لگا، سفینہ کے آگے چلا گیا۔ سفینہ آگے چلتا جنگل کے اس کونے پر بلکہ لشکر کے ساتھ ملا کر واپس شیر آیا۔ اس نے کہا کہ ہم ان کے غلام ہیں جو رسول اللہ کے غلام ہیں۔ شیر کیا سفینے تائیں سنو راہ جاندے، اسی غلام جو غلام محمد دا، اسی غلام تنہاندے۔ تو جو رسول اللہ دے غلام ہیں نا، اس لیے تو علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے کہ ان کی غلامی اختیار کر، پھر کائنات تیری ہو جائے گی۔ تو کیا جو اس نے رسول اللہ کے غلام، محدثین لکھتے ہیں کہ اگر سفینہ جا کہتا اے شیر میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کچھ نہ کہنا، شیر کھا جاتا۔ شیر کہتا تو بھی اللہ کا ہے، میں بھی اللہ کا، اللہ نے مجھے خوراک دے دی ہے۔ لیکن شیر جب اس نے کہا میں رسول اللہ کا، یہ صحابی کی کتنی فراست ہے، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کہا میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ذرا سمجھنا۔ تو شیر سمجھ گیا کہ رسول اللہ کے غلاموں کے میں نے ہاتھ نہیں لگانا۔ اور غلاموں کی کتنی شان بتاؤں کہ جب صحابہ کرام وہ سرا افریقہ میں گئے نا، تو وہ سرا بھرا ہوا تھا بندروں سے، سوروں سے، شیروں سے۔ تو ایک ٹیلے پر کھڑا ہو کر سپہ سالار نے کہا اے جنگل کے جانوروں، جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ گئے، محمد کے غلام آئے۔ شیرنیوں نے، ہرنیوں نے اپنے بچے اٹھائے اور جنگل کو خالی کر دیا۔ یہ ان غلاموں کی شان، رسول کے صحابہ کی شان۔ جب اس بحیرہ میں سے گزر گئے تھے تو آپ نے راستے میں دریا آ گیا، جب حملہ کیا اور حضرت سعد بن وقاص سپہ سالار تھے، راستے میں دریا آ گیا، آگے رومیوں کی فوج ہے، راستے میں دریا آ گیا۔ اب کیا کہا؟ دریا کو کہا ہے دریا، ہم محمد کے غلام ہیں، راستہ چھوڑ دے۔ دریا نے، گھوڑے چلے گئے، گھوڑوں کے سم بھی نہیں بھیجے۔ جب رومیوں نے دیکھا نا کہ وہ تو گھوڑوں پر دریا پر دوڑے آ رہے ہیں، ان کا دیو ہم یہ کوئی دیو ہیں جڑے آ رہے ہیں، ہر جا دوڑ جاؤ، ان کے ساتھ لڑائی ہم کیسے کریں؟ یہ تو دریا سے گزر رہے ہیں۔ اور راستے میں ایک پیالہ گر گیا کسی صحابہ کا۔ سعد بن وقاص نے پکارا اے دریا، واپس کر دے پیالہ۔ ساڈے فوجی کا پیالہ گر گیا، دریا نے واپس کر دیا۔ دریا ان کے متحد ہوتے ہیں نا۔ سنا نہیں کہ جب دریا نیل خشک ہو گیا تھا، حضرت فاروق اعظم نے رکا لکھا تھا، اور علامہ اقبال نے بھی اپنے نشر میں کہا ہے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بہایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ شان بیان کی صحابہ کرام کی۔ پھر اللہ نے جواب دیا کہ ہو تو تم وہی ان کی ہو، لیکن تم وہ نہیں ہو، یہ ان کی شان تھی جن کا ایمان پختہ تھا، وہ تم صرف گفتار کے ہو، وہ کردار کے تھے۔ تو میرے بھائی، صحابہ کی یہ شان ہے، جو رسول اللہ کے غلام بن جائیں، شیر بھی ان کے سامنے دم ہلاتے ہیں۔ کی وفا تم نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سنا نہیں ہے آپ نے ہمارے وہ پیر کا قصہ
حضرت ابوالحسن خرقانی کا کہ جب شیخ سعدی ملنے کے لیے گئے نا تو پوچھا گاؤں والوں سے کہ یہاں کوئی حضرت فلاں رہتے ہیں ابوالحسن؟ انہوں نے کہا یہاں تو ایسا کوئی نہیں. کچھ بیٹھے تھے اگڑے پر چند آدمی، انہوں نے کہا یار جو حسنی ہے نا وہ بھی باہر پیر بنتا ہے، جی ہم دباد دیں میاں بھی وہ پیر بنیا بیٹھا، میاں محمود سید بنیا بیٹھا ہے. ہاں ہوں گلیں کرتے وہ بھی تو کرتے نا، وہ پنڈ دیا تو ہم دن پیر بنیا بیٹھا ہے. تو اس گھر گیا انہیں کہا گھر تو بھی کہو. گھر گئے تو سوانی کو لڑ پئی سکھائی نام ہی ایک اگے وہ تنگڑ کچھ نہیں کرتا، مر تیرے رنگے میں کرن کچھ نہیں دیں جا جنگل میں چاہیے تو لکڑیاں چنے گئی تو اتنے مل رہی ہے ہمیں کوئی نہ. حضرت شیخ سعدی سوچیا کہ اگر کچھ ہوندے تو انہوں دی بیوی تھوڑا کم از کم ایڈی ادب والی بندی. خیر پیچھے ہٹے لگے پھر چل پے. جیسے کھڑے ہوئے نہر کے کنارے تے پل تے تو ویکھیا جوان شیر دے اوتے لکڑی دا گٹھا رکھیا ہوئے، ہاتھ میں سپ ہے تے لگا ہوندا ہے. نزدیک آ کے چھوڑ دیتا سپ نو بھی، شیر تے گٹھا اٹھا لیا، شیر نو بھی چھوڑ دیتا. تو شیخ سعدی نے فرمایا شیخ سعدی تو تے ہٹے لگا ہے، تینوں بلایا ہے، حیران کیوں نہ پائیں؟ یہ گل یہ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ادب کر لو استاد پاک دا تو پھر تمہیں شانہ مل جائیں گے. اگر بے ادبی ہو گئی تو تھوڑے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو انہیں جنہیں ادب کیتے کتنی شانہ ملیاں، جنہیں بے ادبی کی وہ بھی دو واقعات سنائیں. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانوں با ادب بنائے.